السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، سب سے پہلے درود و سلام و پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، اہل ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بڑے تندخو اور بڑے سخت دل فرشتے معمور ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، وہ فرشتے مجرمین کو جہنم میں جلتا دیکھ کر ان پر رحم نہیں کھائیں گے اور نہ ہی وہ ان کے واویلے سے متاثر ہوں گے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، ہم سوچیں، غور کریں کہ ناز و نعم میں پالے ہوئے اپنے لاڈلوں کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے ان سخت دل فرشتوں کے سپرد کیا ہم کرنا چاہتے ہیں؟ ان بچوں کو جن کو ہم نے اللہ سے رو رو کے مانگا اور پھر بڑی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ ان کو پالا پوسا۔ بہرحال ہم میں سے ہر ایک اس زاویے سے اپنی ترجیحات کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے اہل و عیال کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اپنے بہترین وسائل خرچ کر کے اپنی اولاد کو جو تعلیم ہم دلوا رہے ہیں، کیا وہ تعلیم ان کو دین کی طرف راغب کرنے والی ہے یا ان کے دلوں میں دین سے بغاوت کے بیج بونے والی ہے؟ اگر ہم اپنے اہل و عیال کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش اور فکر نہیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایسی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں جو انہیں دین کی طرف راغب کرنے اور فکر آخرت سے آشنا کرنے کا باعث بنے، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم محبت کے نام پر ان سے عداوت کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ ان کو جو حکم بھی دیں گے وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جیسا عذاب دینے کا حکم دے گا وہ فرشتے اسے ویسا ہی عذاب دیں گے۔ کسی کے رونے دھونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنی تمام لوگوں کی فکر کریں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔